نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ تاہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اس حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو دن میں ہمارا 1000 مرتبہ درود پاک مکمل ہو جائے گا۔ نیت کر لیں سب اسلامی بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج کا بیان کا موضوع ہے علماء کرام کی عظمت، اولیاء کرام کی عظمت۔ اسی کے متعلق میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی عظمت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو اہل علم ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے دلوں میں خوف الہی جلوہ گر ہے، یہی وہ معزز لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت و بزرگی، عظمت و برتری سے نوازا ہے۔ علماء کرام کے متعلق ایک اور اولیاء کرام کے متعلق قرآن حکیم میں ایک اور آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا۔ اب حدیث پاک میں بھی اولیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ عالم کون ہے، عالم کسے کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں علماء کرام کی بڑی عظمت بیان فرمائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ عالم کون ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عالم دین وہ ہے جسے عربی اور فارسی زبان آتی ہے۔ عالم دین وہ ہے جسے عربی اور فارسی زبان آتی ہے۔ اس نظر سے دیکھیں تو ایران کے بچے کو فارسی آتی ہے، پھر بچہ عالم ہوا، اور عرب ممالک کے بچے کو عربی آتی ہے، پھر تو بچہ وہ عالم ہوا۔ نہیں، جو عربی اور فارسی جسے بول نہیں آتے اسے عالم نہیں کہتے۔ عالم اسے کہتے ہیں جو علم دین کو جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جانتا ہو، دین کے بارے میں جانتا ہو کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ صرف عربی زبان اور فارسی زبان بولنے سے بندہ عالم نہیں ہوتا۔ اسی بارے میں حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پڑھ علم 1000 کتاباں، عالم ہوئے بھارے ہو، ایک حرف عشق پڑھن نہ جانن بھلے پھرن بیچارے ہو، ایک نگاہ جے عاشق ویکھے 1,000 تارے ہو، عشق عقل وچ منزل بھاری سائیاں کوہاں پاڑے ہو، جنہاں عشق خرید نہ کیتا باہو او دوہے جہاں مارے ہو۔ ظاہری علوم کی 1000 کتب و رسائل پڑھ لینا
ان علوم پر حاوی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل علم تو یہ ہے کہ بندے کو ذات بارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل ہو. اگر تمام علم حاصل ہو گئے اور معرفت خداوندی حاصل نہ ہوئی تو عمر ضائع ہو گئی. عالم تو وہ ہے جسے معرفت حاصل ہو گئی, اور بندے کو اپنے خالق و مالک کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں خوف خداوندی بڑھتا ہے. جتنا بندے کے دل میں خوف خداوندی بڑھے گا اس کے دل میں اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی, اور جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوگی وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائے گا. اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے وہ اولیاء کرام علماء کرام کے زمرے میں آ جاتا ہے, اور اسے بارگاہ خداوندی سے یہ شان نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.